وہ شخص جو رسول سے دشمنی کرے اور مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر اپنی رائے سے کوئی راستہ ایجاد کرے، اللہ فرماتا ہے نولیہ ما تولا، ہم اسے دھکا لگائیں گے اسی غلط راستے کی طرف اور اسے جہنم میں گرائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ نے پابند کیا ہے کہ جس پر امت کا بڑا گروہ چل رہا ہے اسی کے پیچھے چلتے رہو۔ تو آج 14 صدیاں امام اعظم کے پیچھے چل رہی ہیں، امام شافعی کے پیچھے چل رہی ہیں، امام احمد کے پیچھے چل رہی ہیں، امام مالک کے پیچھے چل رہی ہیں۔ ان کو استاد کہہ رہی ہے، خود کو ان کے علم کا شاگرد ہونے کی وجہ سے حنفی، شافعی، مالکی کہہ رہی ہے، تو لہذا یہ چیز شرک اور حرام نہیں، آپ سمجھ نہیں پائے ہیں، نہیں سمجھیں تو سمجھ لیجئے، ورنہ اس پر کفر و شرک کا فتویٰ دے کر ساری امت کو اگر آپ کافر کہیں گے تو آپ کا خود ایمان کہاں بچے گا؟ توجہ ہے آپ کی؟ آخری سوال کا جواب دے کر مضمون کو آگے لے کر چلیں۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ہم تقلید کی تعریف کیا ہوتی ہے۔ اب میں نے تقلید کی مثال حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت زید بن ثابت کی آپ کو دے دی، بعض ان کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں، بعض ان کا۔ اب دیکھیں دونوں میں سے ایک ہی مسئلہ ٹھیک ہوگا نا، لیکن دونوں کے مقلد جو براہ راست اس مسئلے کو جانتے تھے نہیں، اس نے ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کو سمجھ کے جانا، اسی مسئلے کا دوسرا رخ انہوں نے بتا دیا۔ انہوں نے کہا جی حائضہ طواف وداع کرے بغیر نہیں جا سکتی، زید بن ثابت کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی مسئلے کے دو اینگل آ گئے۔ تو دیکھیں ایک ہی مسئلے کے دو اینگل آ گئے۔ مسئلہ ایک ہی ہے کہ حضور نے فرض کیا کہ نہیں کیا، ہاتھ سینے پر باندھا کہ ناف کے نیچے باندھا، ٹھیک ہے، کس طریقے سے ادا کی، اس مسئلے کو امام شافعی ایسا سمجھ رہے ہیں، امام اعظم ایسا سمجھ رہے ہیں۔ تو لہذا جو کسی مجتہد اور ایسے شخص کے علم پر اعتماد کر کے کسی مسئلے کو سمجھے تو وہ گناہگار نہیں ہوتا، ہاں وہ غیر مقلد جو ان سلسلے کو چھوڑ کر خود قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے وہ خطا کار ضرور ہے، اس لیے کہ وہ مجتہد نہیں، اور غیر مجتہد قرآن و سنت کو سمجھے گا تو اس کو اجازت بھی نہیں، اور جو مسئلہ لائے گا امت پر فرض بھی نہیں کہ اس بات کو قبول کرے۔ یہ فرق ہے مقلدین میں اور یہ فرق ہے غیر مقلدین۔ مقلد کون؟ جو ان اماموں کے علم پر اعتماد کر کے ان کو بنیاد بنا کر قرآن و سنت کو سمجھتا ہے۔ توجہ ہے؟ اب آگے آئیے، آپ یہ کہیں گے کہ یہ 4 ہی کیوں؟ توجہ ہے آپ کی؟ یہ 4 ہی کیوں، 15-20 کیوں نہیں؟ میں نے کہا بالکل، دیکھیے اس لیے 4 ہیں جو اصول ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ذکر کی ہے، اللہ ان کی قبر پر رحمتیں اتارے۔ اب دیکھیں میں بالکل، اگر آپ تھوڑا سا بھی توجہ دے رہے ہوں گے تو یہ موٹی موٹی مشکل بحثیں میں نے سادے لفظوں میں آپ کو اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ صحیح سمجھا گیا تو اللہ کا فضل ہے، کوئی خطا ہوئی تو اللہ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے، کیونکہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر اتنا ہے جتنا اللہ تعلیم دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیے سرکار کے صحابہ کرام کے دور میں بھی بے شمار صحابہ ایسے تھے جو ایسی اتھارٹی رکھتے تھے جو قرآن و سنت سے براہ راست قول لیں، ٹھیک ہے، صحابہ کے بعد بھی چلے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ آج آپ اپنے آپ کو عبداللہ ابن عباس کا مقلد نہیں کہہ رہے ہیں، امام اعظم کا مقلد کہہ رہے ہیں، اگر وہ حضرت زید بن ثابت کے مقلد تھے تو آپ حضرت زید بن ثابت کو کیوں نہیں مان رہے؟ یعنی کہہ رہے، مان تو رہے، تو آپ اپنے آپ کو شافعی کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے کہا دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ سرکار کے وصال کے بعد 400 سال تک، کتنے؟ 400 سال تک دین کو سمجھانے کے لیے مفتیوں کی تعداد، مجتہدوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ایک علاقے والے اس کے ذریعے قرآن سمجھ رہے ہیں، ایک سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ 4 پر اس لیے مجتمع ہوئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے صرف مسئلہ نہیں نکالا، امام اعظم نے اصول بھی ایجاد کیے، پرنسپلز بنائے اس کے۔ اور حال یہ ہوا کہ امام اعظم تھے تو ابتدائی 100 سال میں، لیکن آگے جو 200 سال ہوئے، پھر 300 سال ہوئے، تو ساری امت آہستہ آہستہ سمٹتے ان اصولوں کے قریب آئی۔ پہلے تو بکھرے بھی تھی، سمٹتے ان اصولوں کی طرف آئی۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں 4 صدی ہجری وہ انقلابی ہجری رہی اسلام کی فتوحات کے لیے بھی، اور علم کو مدون کرنے کے حوالے سے بھی، اور علم کو اصول کی شکل دینے کے حوالے سے بھی، علم کو کتابی شکل دینے کے حوالے سے بھی، علم کو باقاعدہ نصاب و سلیبر بنانے کی صورت جو ہوئی ہے، اور علم جو مدون ہوا ہے، اور یہ ساری بحثیں اصول کے قالب میں جو آئی، یہ 4 صدی ہجری میں ہوئی۔ یہ سارے مکتبہ علم سمیٹتے
چوتھی صدی میں انہوں نے ایگری کر لیا اس بات کو کہ ابو حنیفہ کا جو طریقہ کار ہے